یہ خدا کا قانون ہے کہ نفرت کے ذریعہ کبھی بھی اس دنیا میں کوئی بھی بڑی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو غیر ضروری ٹکراؤ اور کنفرنٹیشن سے بچانا چاہتے ہیں۔ نفرت ہندو اور دوسرے غیر مسلم ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہم تو اس کے جواب میں کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی جو پارٹی ہوتی وہ کسی کی نہ تو دوست ہے اور نہ ہی کسی کی ازلی دشمن ہے، اس کو صرف اور صرف آپ کے ووٹ سے مطلب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ پیغمبر، اللہ کا پیغمبر صرف نماز پڑھوانے کے لیے نہیں آتا۔ جس قوم کے بارے میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے برڈن ہے، یہ ایسٹ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ یہی رویہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس زمین پر وہی چیز باقی رہتی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم نفرت کے جواب میں نفرت پیش کریں، بلکہ ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نفرت کے جواب میں محبت پیش کرتے ہیں۔ اب پورے 75 سال کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، اس 75 سال میں مسلم لیڈرز نے کئی ڈیمانڈ کیے، ان کے ہر ڈیمانڈ پوری طرح چکنچور ہو گئے۔ ہندوستان میں تقسیم ہند کے بعد، یعنی انڈیا کی پارٹیشن کے بعد، یہ مسئلہ ہوا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی ایک عظیم کھائی بن گئی کہ ہمیں انسانوں کے درمیان معاملات اور تعلق قائم کرنے کے لیے مذہب اور عقیدے کو بنیاد نہیں بنانا بلکہ انسانیت کو بنیاد بنانا۔ کہ پیغمبر اسلام نے اتنا سخت جملہ، اتنا سخت معاملہ کیوں کیا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے ماننے والوں کو بزدل بنانا چاہتے ہیں، اور جب کوئی قوم اخلاق کی سطح پر نچلے پائیدان پر چلی جائے تو اس قوم کے لیے یہ مقدر ہے کہ وہ یہاں صرف اور صرف شکست کھائے گی اور زوال یافتہ قوم بن کر زندگی گزارے گی۔ حاضرین، گزشتہ دو جمعہ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد آج میں اختصار کے ساتھ چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کن چیزوں کو کرنا چاہیے۔ یہ پوائنٹس بھی تمام پوائنٹس اور فارمولہ نہیں ہے، بلکہ وقت کی قلت کی وجہ سے چند اہم ترین پوائنٹس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ اس پر سوچیں اور اسی کے مطابق زندگی کو ڈھالیں اور قوم کے نوجوان کو اسی نہج پر زندگی گزارنے کی تلقین کریں۔ اس سلسلے میں کچھ پوائنٹس یہ ہیں کہ ہمیں کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی یہ ایک ایسا فارمولہ ہے، یعنی یہ ایسی باتیں ہیں جو گھر میں بھی اپلیکیبل ہے، ملک میں بھی اپلیکیبل ہے، قابل انطباق ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اور انٹرنیشنل لیول پر بھی یہی قوانین ہے۔ اگر قوم ان قوانین کو اپنائے تو یہی وہ قوم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی مقدر کر رکھی ہے۔ ہندوستان کے کیس میں ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے جس چیز کو ترک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نفرت اور انتقام کا طریقہ چھوڑنا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اس بات کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ایک سوال میں خود ہی رکھ دوں یا کنفیوژن، کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفرت تو دوسرے بھی کرتے ہیں، نفرت ہندو اور دوسرے غیر مسلم ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہم تو اس کے جواب میں کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ ایک بات کو سمجھیے، یہاں پہ آپ میں سے اکثریت لوگ تاجر ہیں، اور ایک کامیاب تاجر کبھی بھی اپنی تجارت کو چلانے کے لیے کوئی نگیٹو فارمولا اور نگیٹو ایکسکیوز نہیں رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی فیڈ بیک آتا ہے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، اور پھر اصلاح کر کر اپنی تجارت کو اور زیادہ کامیاب بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی نگیٹو ایکسکیوز نہیں لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک زندہ قوم کبھی بھی نگیٹو ایکسکیوز نہیں لیتی۔ یہ خدا کا قانون ہے کہ نفرت کے ذریعہ کبھی بھی اس دنیا میں کوئی بھی بڑی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ نفرت اور ہیٹریٹ کی فطرت یہ ہے کہ نفرت کرنے والا یعنی ہیٹر اور جس سے نفرت کی جائے یعنی ہیٹڈ، یہ دونوں برابر کے نقصان کو جھیلتے ہیں۔ جس سے نفرت کیا جائے، جو اس معاملے میں مظلوم کی سطح پہ ہو، وہ تو نقصان جھیلتا ہی ہے، لیکن جو لوگ ہیٹ کا کام کرتے ہیں، جو نفرت کرتے ہیں دوسروں سے، وہ بھی نفرت کے برے انجام سے بچ نہیں پاتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی پازیٹیو اور بڑا آدمی اپنے آپ کو نفرت کا شکار ہونے نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی بھی کوئی زندہ قوم اپنے آپ کو نفرت کا شکار ہونے نہیں دے گی۔ ہندوستان میں تقسیم ہند کے بعد، یعنی انڈیا کی پارٹیشن کے بعد، یہ مسئلہ ہوا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی ایک عظیم کھائی بن گئی۔ اب ہونا یہ تھا کہ تقسیم ہند کے بعد ایک ایسا طریقہ اور ایک ایسا عمل جاری کیا جاتا، اگر مسلمانوں کی بات کی جائے، مسلم علماء کی،
تو ان کی بالخصوص یہ ذمہ داری تھی، عوام سے زیادہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر اس بات کی کوشش کریں کہ سماج سے نفرت کی فضا ختم ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، چونکہ ایک طرف انڈیا میں جو الیکشن اور پولیٹکس کا معاملہ ہے یہ خود بھی ایک نگیٹو نہج میں چل پڑا، یہاں کی ووٹنگ سسٹم بھی نگیٹو پولیٹکس پر چل پڑی، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ یہاں پوری کی پوری پولیٹکس ووٹ بینک کی پالیسی پر چلتی ہے، لہٰذا یہاں کے تمام پولیٹیشین ڈگری کے فرق کے ساتھ کسی نہ کسی طرح نفرت میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں، نہ کہ وہ نفرت کو ختم کرنے والے بنیں گے، خواہ وہ اپنی انفرادی میٹنگ میں یا انٹرویو میں کتنی ہی زیادہ محبت کی بات کر لیں، لیکن جب وہ کیمپین چلائیں گے، الیکشن کیمپین، تو وہ نفرت ہی پھیلائیں گے۔ لہٰذا انڈیا سے نفرت کا ماحول کبھی ختم نہیں ہو پایا، اور حالیہ دنوں میں نفرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ حل کیا ہے؟ کیا نفرت میں نفرت کا اضافہ کر دیا جائے؟ اگر کہیں تیزاب بہت زیادہ پھیل چکا ہے تو کیا وہاں اور تیزاب کو ڈال دیا جائے؟ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی بھی تعلیم نہیں ہے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں قرآن و حدیث کے زیادہ ریفرنس نہیں دوں گا، میں صرف ایک بزرگ کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ بزرگ کا قصہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے ایک مرید ملنے کے لیے آئے، اور مرید اپنے علاقے سے قینچی لے کر آیا، قینچی۔ مرید بہت خوش تھا کہ میں نے اپنے پیر صاحب کے لیے اپنے علاقے کا تحفہ لایا ہے۔ اب وہ تحفہ لے کر بزرگ کے پاس پیش کرتا ہے۔ بزرگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ ہمارے علاقے کی مشہور چیز ہے، یعنی قینچی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے تحفے کے لیے یہ لے کر چلا ہوں۔ تو بزرگ نے یہ جواب دیا، صوفی نے یہ جواب دیا کہ دیکھو یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قینچی کاٹتی ہے اور ہمارا کام تو جوڑنا ہے۔ قینچی کاٹتی ہے، ہمارا کام تو جوڑنا ہے، البتہ اگر تم سوئی لاتے تو وہ ہمارے کام کی ہوتی۔ اب یہ دیکھیے کہ بزرگ نے اپنے مرید کو کیا جواب دیا۔ اب ظاہر ہے کہ قینچی سے وہ جا کر سماج کو تو کاٹیں گے نہیں، لیکن یہ تربیت کا طریقہ ہے کہ ہر موقع پر ایک ایسا موقع ڈھونڈ لینا جس سے کوئی ایسی بات کہہ دی جائے کہ سامع اور سننے والوں کے لیے وہ بہت بڑی نصیحت بن جائے۔ اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے میٹنگ میں، بیٹھک میں یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم نفرت کے جواب میں نفرت پیش کریں، بلکہ ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نفرت کے جواب میں محبت پیش کرتے ہیں۔ اگر سڑک پر کانٹے ہی کانٹے ہو اور ہم بھی اس میں کانٹے کو بکھیریں تو پھر تو کانٹے کا اضافہ ہو جائے گا۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کانٹے کے جواب میں پھول کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہی قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اور یہی ہندوستان میں آئے بزرگ اور صوفی حضرات کا طریقہ کار رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ملک میں اپنی جگہ بنائی اور دین کی بھی خدمت کی اور قوم کی بھی خدمت کی۔ آج ہمیں یہی طریقہ یک طرفہ طور پر ہمیں مسلم سماج میں اپنانا ہے کہ ہم ہر حال میں نفرت کو ترک کر دیں، خواہ ہمارے مخالفین ہیں جو نگیٹو پروپیگنڈا کرنے والے وہ کتنے ہی کر لیں، لیکن ہم اس کے جواب میں کوئی نگیٹو پروپیگنڈا نہیں کریں گے، نفرت کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے ابھی آغاز میں کہا کہ نفرت کی نیچر یہ ہے کہ نفرت کرنے والا یعنی ہیٹر، اور جس سے نفرت کی جاتی یعنی ہیٹر، وہ دونوں ہی نفرت سے یک طرفہ اور برابر کا نقصان جھیلتے ہیں۔ نفرت کا معاملہ یہ ہے کہ جب نفرت کو کوئی ایگزٹ پوائنٹ نہیں ملتا ہے جہاں پہ نفرت کا اظہار کیا جائے، تو پھر نفرت کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈتی ہے، پھر وہ نفرت کوئی بھی نہ ملے تو وہ نفرت اس کو خود بخود کھانا شروع کر دیتی ہے، وہ شکایتی مزاج میں جینے لگے گا، ہر معاملے میں نگیٹو پوائنٹ آف ویو اس کے بنے گے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، چاہے مسجد ہو، کعبہ ہو، ہر جگہ پہنچ کر وہ صرف نگیٹو تھنکر بن کر رہ جائے گا اور نفرت میں زندگی گزار کر چلا جائے گا، اور مادی اعتبار سے اس کی صحت بھی خراب ہوگی۔ تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں اپنے آپ کو نفرت سے بچائیں۔ نفرت ہمیں نہیں کرنا ہے، اور یہ کام آسان نہیں، اس کے لیے مجاہدہ اور پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سماج میں ہمیشہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ جس کے نتیجے میں آپ کے اندر نفرت پیدا ہوگی، نفرت کے مواقع پیدا ہوں گے، اس کے باوجود آپ کو اپنے آپ کو نفرت سے بچانا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک بہترین اور کامیاب تاجر کے کاؤنٹر پر پہنچنے والا ایک نگیٹو کسٹمر ایک اچھے تاجر کو نگیٹو نہیں بناتا، وہ کچھ بھی کہہ لے۔ بہترین تجارت کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمر از آلویز باس، یعنی کسٹمر ہمیشہ باس ہوتا ہے۔ جو بہترین تاجر ہوتا ہے وہ تجارت اسی فلسفے کے تحت کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو زندہ قوم ہوتی ہے وہ ہمیشہ دنیا کی میں اپنی تاریخ اسی طرح بڑھاتی ہے
کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہی درست ہیں، ہم اپنی اصلاح کریں گے اور اپنی تاریخ کو آگے بڑھائیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نظام سے ٹکراؤ نہ کرنا اور ٹکراؤ سے ہر حال میں بچنا۔ نظام یعنی سسٹم۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو بعد کے زمانے میں ایسا نظام اور سسٹم ڈیولپ ہوگا جو ہائیلی کرپٹ ہوگا۔ جو سسٹم پر بیٹھنے والے لوگ ہوں گے وہ کرپٹ ہوں گے، وہ نظام پر بیٹھیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، وہ بظاہر انسان دکھیں گے لیکن ان کے اندر شیطان کا دل ہوگا۔ اس سلسلے میں صرف ایک اور دو روایت سناتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ پیغمبر اسلام سے ہمیشہ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں پیغمبر اسلام سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ اس سلسلے میں پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ بتایا کہ دیکھو میرے بعد فتنہ کھڑا ہوگا۔ فتنہ یعنی بہت بڑی آزمائش۔ اس زمانے میں ہوگا یہ کہ تمہارے سامنے ایسے امیر کھڑے ہوں گے جو بظاہر، امیر مطلب رولر، حکومت کرنے والے لوگ، با اقتدار لوگ، تو ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو بظاہر انسان دکھیں گے لیکن ان کے اندر شیطان کا جسم ہوگا۔ حضرت حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر ہم یہ دور پائیں تو ہم کیا کریں؟ پیغمبر اسلام نے یہ بتایا کہ جب تم یہ دور پاؤ تو پھر تم اپنے امیر کی سنو اور اس کی اطاعت کرو، خواہ تمہاری پیٹھ پر مارا جائے، تمہارے مال کو چھینا جائے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے آنے والے فتنے کے بارے میں ہم کو متنبہ کیا، وارن کیا۔ ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے میسج کیا ہے، ہم کیا کریں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو جب وہ فتنہ کا دور آ جائے تو پیغمبر اسلام نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں اپنے کمان کو توڑ لو، اپنے دانت کو کاٹ لو اور تم آرام سے بیٹھ رہو، اور تم کسی بھی حال میں ان سے لڑائی کا طریقہ اختیار نہ کرو، اور اگر تمہیں وہ مارنے کے لیے دوڑے، یہ بات ہو رہی امیر کی، یہ بات ہو رہی رولر کی، کہ اگر رولر تم پہ ظلم و زیادتی کرے تب بھی تم ظلم و زیادتی کا طریقہ اختیار نہ کرو، بلکہ تم جواب کا کوئی طریقہ اختیار نہ کرو، بلکہ تم آدم کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹے بن کر یہاں سے گزر جاؤ۔ یہ روایتیں حدیث کی کتابوں میں فتنہ کے ابواب میں کثرت سے موجود ہے۔ جن لوگوں کو بھی اس طرح کی روایتوں کو دیکھنا ہے وہ حدیث کی کتابوں کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی یہ سوال کرے گا کہ پیغمبر اسلام نے اتنا سخت جملہ، اتنا سخت معاملہ کیوں کیا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے ماننے والوں کو بزدل بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو غیر ضروری ٹکراؤ اور کنفرنٹیشن سے بچانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے لڑ کر اور ٹکراؤ کر کر اپنی انرجی کو ضائع کر دیں، بلکہ پیغمبر اسلام یہ چاہتے ہیں کہ ٹکراؤ کے ماحول میں ہمارے ماننے والے لوگ اس سے بالکل درکنار ہو جائیں اور اپنی انرجی کو زیادہ مثبت انداز میں استعمال کریں، تعمیری کام میں استعمال کریں، کنسٹرکٹیو کام میں استعمال کریں، اور اپنی تاریخ کو آگے بڑھائیں اور اپنی قوم کو اندر سے مضبوط بنائیں۔ یہ ہے اس تعلیم کا مقصد۔ تو دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ ہمیں ہر حال میں رولنگ پارٹی سے، جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں، ان سے کبھی بھی ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ الیکشن کے زمانے میں ہمیں نگیٹو انداز سے بچنا ہے۔ دیکھیں جب اسلام کا ایڈونٹ ہوا تو اسلام کے ایڈونٹ سے پہلے پوری دنیا میں بادشاہت کا نظام قائم تھا۔ یہ دراصل اسلام ہے جس نے پوری دنیا میں ڈیموکریٹک سسٹم کو انٹروڈیوس کیا، اور اس سلسلے میں قرآن کی آیت اس طرح ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم ہو گئی اور رولر کا سلیکشن شروع ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آگے تک ہمیشہ رولر کا انتخاب اسی آیت کی بنیاد پر ہوتا رہا، ایک یا دوسری صورت میں۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں کہ اسلام میں ڈیموکریٹک سسٹم کتنی طاقت کے ساتھ آگے بڑھا۔ بعد کے زمانے میں، اموی زمانے میں، سلیمان بن عبد الملک نے خود اپنی رائے سے حضرت عمر بن عبد العزیز کو اپنا نامزد طے کر دیا، اپنا جانشی طے کر دیا۔ لیکن اسلام کی یہ تعلیم اتنی زیادہ سرایت کر چکی تھی، اتنی زیادہ پینیٹریٹ کر چکی تھی کہ اب دیکھیں حضرت عمر بن عبد العزیز جو تاریخ اسلام میں پانچویں خلیفہ راشد یعنی رائٹ کیلیفیٹ سمجھے جاتے ہیں، ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ چلے گئے پورے مجمع کے درمیان بڑی سی مسجد میں، اور اس کے بعد لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں دیکھو، مجھے تمہارا رولر چنا گیا ہے، یعنی حاکم چنا گیا، لیکن میں
اس حاکمیت کو قبول نہیں کرتا ہوں، اب تمہاری رائے کیا ہے؟ تمام لوگوں نے یک طرفہ ایک ساتھ کہا کہ ہم آپ ہی کو اپنا رولر بنانا چاہتے ہیں۔ جب تمام لوگوں نے مجمع میں یہ کہہ دیا تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز مسلم سلطنت کے حاکم اور رولر بنے۔ اسلام کی یہ تعلیم سفر کرتے ہوئے آگے بڑھی یہاں تک کہ فرانس میں پہنچی، اور پھر دنیا میں ڈیموکریٹک ریولوشن پیدا ہوا، اور اب دنیا میں حکومت کرنے کے طریقے کو چاہے یا نہ چاہے انداز میں مان لیا گیا ہے کہ اب یہی طریقہ زیادہ ورکیبل طریقہ ہے، قابل عمل طریقہ۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے جو یہ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ نمبر کی اہمیت ہوتی ہے، جس کی نمبر زیادہ اس کا بول چلے گا۔ اب اس وجہ سے ہمیشہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ووٹ بینک کی پالیسی کے تحت کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات ہے، ہمیشہ سمجھیے کہ جو کوئی بھی جو پارٹی ہوتی وہ کسی کی نہ تو دوست ہے اور نہ ہی کسی کی ازلی دشمن ہے، اس کو صرف اور صرف آپ کے ووٹ سے مطلب ہے، اس کو ووٹ چاہیے۔ لہٰذا اگر معاملہ یہ ہے تو ہم کیوں کسی کو اپنا دشمن بنائیں اور کسی ایک کو ہم اپنا پیدائشی دوست بنا کر اپنا مسیحا بن بیٹھیں؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی قوم کی کامیابی اور نجات خود اس کی اپنی کارکردگی پہ ہے، اس کی اپنی کامیابی پہ ہے۔ کوئی بھی دوسری پارٹی یا دوسری طاقت اس وقت تک آپ کو کامیابی نہیں دلا سکتی ہے جب تک کہ آپ خود کامیابی کے منازل کے سفر کو طے کرنا شروع نہ کر دیں۔ اس بات کو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم الی آخر ہی آیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی قوم کی حالت اور کنڈیشن اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود ان چیزوں کو نہ بدل دے جو اس کے جی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسری طاقت آپ کی حالت کو نہیں بدلے گی، کوئی پارٹی آپ کی مسیحا نہیں بن سکتی ہے۔ آپ اپنے خود مسیحا بن سکتے ہیں، آپ خود اپنی قوم کے مسیحا بن سکتے ہیں، اور وہ مسیحا اس طرح بنیں گے کہ اپنی قوم کے لوگوں میں جاگرکتا اور اویئرنیس پیدا کیجئے اور زمانے کے اعتبار سے ان کو تیار کرنا شروع کیجئے۔ لہٰذا الیکشن کے زمانے میں نگیٹو ووٹنگ اور نگیٹو سیاست کے طریقے کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات اور ہے جو ہمیں چھوڑنا، وہ یہ ہے کہ ہمیں مطالبات کی سیاست سے دور رہنا ہے۔ وہ یہ کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب پورے 75 سال کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، اس 75 سال میں مسلم لیڈرز نے کئی ڈیمانڈ کیے، ان کے ہر ڈیمانڈ پوری طرح چکناچور ہو گئے۔ معلوم ہے کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جو کمزور قوم سمجھ لی جاتی ہے، جس قوم کے بارے میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے برڈن ہے، یہ ایسٹ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ یہی رویہ بڑھتا جاتا، چاہے بول کر یا خاموشی کے ساتھ۔ جتنے بھی معاملے ہیں، خواہ محمد احمد شاہ بانو کا کیس ہو، خواہ بابری مسجد کا کیس ہو، یا پھر ٹرپل طلاق کا کیس ہو، اس میں کیا صحیح کیا غلط آپ بھول جائیے۔ صرف ایک بات یاد رکھیے کہ ان تمام مطالبات کا جو آخری انجام یہ ہوا کہ آپ کی بات نہیں چلی۔ لہٰذا ہمیں یہ کرنا ہے کہ مطالبات سے بچتے ہوئے اپنی تیاری کرنی ہے، اپنی قوم کی تیاری کرنی ہے، نوجوانوں کو نئے زمانے کے اعتبار سے تیار کرنا ہے۔ جس دن ایسا ہو جائے گا، آپ کے تمام مطالبات اور ڈیمانڈ بن بولے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہی دنیا کا نظام ہے۔ یہ وہ پوائنٹس تھے، 4 پوائنٹ جنہیں ہمیں اپنانا نہیں ہے، جنہیں ترک کرنا ہے۔ اب کچھ چیزیں وہ ہے جنہیں ہمیں اپنانا ہے، اس کو میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہے کہ ہمیں اپنے سماج میں نوجوانوں کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال، یعنی عروج ترقی ڈیولپمنٹ، اور زوال یعنی پتن، اس کی تاریخ کو پڑھ لیجئے۔ تمام بڑے بڑے مفکرین اور تھنکر نے ایک بات کو ہمیشہ مانا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ قوموں کے زوال اور پتن میں، ڈیگریڈیشن میں، ان کی مادی کمی ایک وجہ ہوتی ہے، لیکن اصل جو وجہ بنتی ہے، جو چیز وجہ بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ قوموں کے اندر اخلاقی پستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اخلاق اور ایتھکس اور مورالیٹی کے اعتبار سے وہ نچلے پائیدان پر چلے جاتے ہیں، اور جب کوئی قوم اخلاق کی سطح پر نچلے پائیدان پر چلی جائے تو اس قوم کے لیے یہ مقدر ہے کہ وہ یہاں صرف اور صرف شکست کھائے گی اور زوال یافتہ قوم بن کر زندگی گزارے گی۔ آپ مسلم سماج کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد اندازہ لگائیے کہ اخلاق کے ہم کس معیار پہ ہیں۔ خواہ ہماری تجارت ہو یا ہمارا پڑوس سے معاملہ ہو، سماج میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم معاملات کرتے ہوں، ان تمام چیزوں کے بارے میں خود جائزہ لیجئے۔ ہم تجارت کرتے ہیں، تولتے ہیں، ناپ تول ہماری صحیح نہیں ہے، ہم معاملات کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم معاملات کرتے ہیں، دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان جو طاقتور ہے اپنی طاقت کا استعمال کر کے کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بالکل عام ماحول ہے، یہ بالکل عام ماحول ہے۔ جو زیادہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے اپنی زبان کو استعمال کر کے کم بولنے والے اور کمزور لوگوں کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، کام چوری کرنا،
کام چوری کرنا یعنی کام سے بھاگنا، یہ ہمارے سماج کا ایک عام مظہر اور فینومینا بن گیا۔ اس سلسلے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایک دکان میں چند چیزوں کو خریدنے گیا۔ ان کی دکان ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، وہ کامیابی سے اپنی تجارت کو چلا رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اپنی تجارت میں بہت پریشان ہے۔ کبھی وہ فون کر رہے ہیں، کبھی وہ آنے والے کسٹمر کو ڈیل کر رہے ہیں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ تو میں اندر سے سوچنے لگا کہ ان کی تجارت تو بہترین چلتی ہے، یہ اسٹاف کو کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں؟ اسٹاف ان کا کہاں ہے؟ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دانیال صاحب ہمارے پاس اسٹاف ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹاف کام ہی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہر کام کو کام سمجھتا ہے، لیکن جو اس کی ڈیوٹی ہے یہاں دکان میں اس کو کام ہی نہیں سمجھتا ہے، اس کو وہ کام ہی نہیں سمجھتا۔ جب وہ ناغہ کرے گا، لیٹ سے آئے گا، تو اس سے ہم سوال کریں گے کہ تم نے کیوں ناغہ کیا؟ تو پھر وہ 10 طرح کا قصہ کہے گا مجھے یہ کام تھا، مجھے وہ کام تھا، اور یعنی جو کام ہے اس میں تاخیر ہو جائے، جو ڈیوٹی ہے اس میں ناغہ ہو جائے، اور پھر اس کے علاوہ جتنے کام ہے وہ کام اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک عام طریقہ۔ اب ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ جاپان میں ہندوستان کے ایک پولیٹیشین گئے، بہت بڑے پولیٹیشین، اور وہاں کی انڈسٹری وغیرہ میں گھومنے لگے۔ وہ جاپان کے ایک پولیٹیشین کے ساتھ وہاں داخل ہوئے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہاں جائیں اور وہاں جانے کے بعد کچھ ایکسپیرینس کریں۔ جب وہاں وہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام کے تمام ورکرز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ورکرز ہندوستان سے گئے ہوئے اس بڑے پولیٹیشین سے مخاطب ہی نہیں ہو رہا۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، پھر وہ آفس میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک ورکر آیا اور اس سے انہوں نے بات چیت کی کہ میں تمہارے درمیان گیا، تمہارے درمیان جانے کے بعد میں نے چاہا کہ تم لوگوں سے بات کروں، تم لوگوں نے کیوں بات نہیں کی؟ اس نے یہ جواب دیا کہ اگر میں آپ سے بات کرتا تو وہ میں وقت کو کاٹتا، یعنی 1 منٹ 2 منٹ لگتا، اور یہ 1 منٹ 2 منٹ میری انڈسٹری کا نقصان ہوتا، میرے کارخانے کا نقصان ہوتا، اور فائنلی جو آخری انجام ہوتا 1-2 منٹ میرا ملک پیچھے رہ جاتا۔ یہ ہے زندہ قوم کی مثال۔ تو اعلیٰ اخلاق کو اپنی قوم کے اندر پیدا کروانا، اور اس معاملے میں کوئی بھی ایکسکیوز نہ لینا، یعنی ہم اپنی قوم کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کریں۔ ٹھیک ہے دوسرے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے لوگ کرپشن کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں، لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہماری قوم کے اندر یہ صفت نہیں رہے گی۔ تاجر لوگوں کو میں یہ عرض کر دوں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، موجودہ زمانے میں چند سالوں میں جو چند بڑی بڑی کمپنیوں نے دنیا میں 1 نمبر کو حاصل کیا، وہ کون کمپنیاں ہیں؟ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب ان کے طریقہ کار کو دیکھیے۔ ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی سامان کو بیچنے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتے، یعنی وہ تمام چیزیں کسٹمرز کے سامنے ہیں۔ دوسری چیز کہ اگر کسٹمر سامان لے کر چلا جائے اور پھر وہ کمپلین کر دے تو اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو پوری طرح واپس کر دینا۔ یہ تمام چیزیں آپ لوگ اب اویل کر رہے ہیں آن لائن بزنس کے نتیجے میں، اور یہ تمام بزنس آپ جب حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت کے طریقہ کار کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ طریقہ کار اللہ کے رسول کے صحابی میں پوری طرح موجود تھی، یہ خود ان کا میتھڈ تھا، لیکن ہم نے اپنے طریقے کو چھوڑ دیا۔ یہ صرف کچھ مثالیں میں نے اوپر کی دے دی، اور یاد رکھیے کہ پیغمبر، اللہ کا پیغمبر صرف نماز پڑھوانے کے لیے نہیں آتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، اسٹیٹمنٹ ہے کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اعلیٰ اخلاق کو مکمل کروں۔ یعنی رسول کی بعثت کے مقصد میں یہ شامل ہے کہ وہ سماج میں جائے اور سماج میں لوگوں کو اعلیٰ اخلاقی روش سکھائے۔ اور اعلیٰ اخلاقی روش کی پیغمبر اسلام کا طریقہ کیا تھا؟ اس کی ایک مثال اور سن لیجئے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے تھے اور راستے سے ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا، میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ بچپن میں جب کسی غیر مسلم کا جنازہ گزرتا تھا تو پتہ نہیں کس نے یا کہاں سے ہم نے یہ سیکھ رکھا تھا کہ جب غیر مسلم کا جنازہ گزرے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ فی ناری جہنم، اور ہم بڑی حقارت سے اس کو دیکھتے تھے۔ اب پیغمبر اسلام کا طریقہ دیکھیے، پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا یعنی غیر مسلم کا۔ پیغمبر اسلام اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو ایک ذمی اور یہودی کا جنازہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو جواب دیا اس کو ملحوظ فرمائیے، اس کو غور سے سنیے۔ آپ نے کہا کہ الیست نفسا، واز ہی نوٹ اے ہیومن بینگ، کیا وہ انسان نہ تھا؟ یہ ہے اعلیٰ اخلاق کا آخری نمونہ کہ ہمیں انسانوں کے درمیان معاملات اور تعلق قائم کرنے کے لیے مذہب اور عقیدے کو بنیاد نہیں بنانا ہے بلکہ انسانیت کو بنیاد بنانا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا پوائنٹ نوجوانوں کے سامنے یہ ہے کہ ہمیں سماج میں ہمیشہ نفع بخش اور خیر خواہ بن کر رہنا ہے، یعنی ہمیں سماج میں جا کر
اپنی یوٹیلیٹی اور اپنی ضرورت کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ ہم جہاں بھی جائیں، جس آفس میں جائیں، جس علاقے میں جائیں، جہاں بھی رہیں، وہاں ہمیں اپنی یوٹیلیٹی اور اپنے نفع بخشی کو اسٹیبلش کرنا۔ قرآن میں اس فلسفے کو اس طرح بیان کیا گیا، ایک مادی مثال بیان کرتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی اس زمین پر وہی چیز باقی رہتی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو آپ ایکسٹینڈڈ میننگ میں سمجھیے کہ اسی فرد کو اس دنیا میں کامیابی ملے گی، اسی ویکتی کو کامیابی ملے گی اور اسی قوم کو کامیابی ملے گی جو دنیا میں اپنی نفع بخشی کو ثابت کر دے۔ دور اول کے مسلمانوں نے جو ترقی حاصل کی، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی تھی، اعلیٰ اخلاق میں وہ نمبر 1، اور دوسری طرف وہ پوری دنیا کے لیے نفع بخش بنے ہوئے تھے۔ تو ہمیں جو بھی ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، جو بھی ڈگری حاصل کرنا ہے، جو بھی تجارت کرنی ہے، یہ ثابت کر دینا ہے اپنے علاقے میں کہ ہم سماج کے لیے نفع بخش ہیں اور خیر خواہ ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کرتے ہوئے، سماج میں رہتے ہوئے ہر حال میں پرامن طریقہ اختیار کرنا ہے اور ٹکراؤ کی پالیسی سے آخری حد تک اپنے آپ کو بچنا ہے۔ کوئی بھی لیڈر ہو، خواہ وہ دکھنے میں کتنے ہی بڑا ہو، اگر آپ کو ورغلائے جذباتی نعرہ دے، ان تمام جذباتی نعرے کو آپ ٹھوکر لگائیے، اپنے اندر صبر و تحمل رکھیے، حالات کا جائزہ لیجیے اور صبر اور تحمل کے ساتھ پرامن طریقہ کار کو اپناتے ہوئے، مواقع اور اپرچونیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانا۔ پیغمبر اسلام کے مشن کی کامیابی میں جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ یہی امن کا طریقہ تھا۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے اس فلسفے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان اللہ یعطی علی الرفق وما لا یعطی علی العنف، کہ اللہ نرمی پر وہ چیز دیتا ہے جو وہ سختی پر نہیں دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اللہ پرامن طریقہ کار پر، پیسفل طریقے پر وہ چیز اور وہ نتیجہ دیتا ہے جو وہ وائلنٹفل طریقہ پر، لڑائی پر نہیں دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ہمیشہ اسی اصول پر اپنی زندگی گزاری۔ لہٰذا ایک گھمسان کے موقع پہ جو آپ کے مخالفین نے گھمسان کا سچویشن پیدا کر دیا، اس موقع پر پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا اللہ العافیہ، یعنی دشمنوں سے مڈبھیڑ اور ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ سے عافیت مانگو، یعنی امن چاہو، سکون چاہو، شانتی چاہو، اس کی دعائیں کرو اور اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرو۔ جدید دور میں ہماری تمام ناکامی کے پیچھے ہمارا یہی طریقہ ہے کہ پرامن طریقے کو چھوڑ کر تشدد اور ہنساتمک طریقے کو اختیار کرنا۔ اب پورے 100 سال کی، ماضی کی پورے 100 سال کی تاریخ کو اٹھا لیجئے، آپ دیکھیے گا کہ ہمیں جو نقصان حاصل ہوا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امن اور شانتی کے طریقے کے بجائے ٹکراؤ کے طریقے کو اختیار کیا۔ اور آخری بات جو بالخصوص علماء کے لیے ہے، لیکن عوام الناس بھی سمجھیں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے اوپر جو ایک نصب العین ہے، یعنی مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان اگر نہیں کہتے ہیں، نہیں مانتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان کہتے ہیں تو آپ کو اپنا نصب العین اور ریلیجس ڈیوٹی جاننی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ریلیجس ڈیوٹی ہے تمام انسانیت تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ پچھلا زمانہ جبر کا زمانہ تھا، موجودہ زمانہ آزادی اور فریڈم کا زمانہ ہے۔ خصوصاً مسلم علماء کو اس مذہبی آزادی کے دور کو استعمال کرتے ہوئے دین کی دعوت و اشاعت کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے اور مواقع کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانا چاہیے، جسے ہم دعوت اللہ اور شہادت الناس کی ذمہ داری کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اگر دعوت اور شہادت سے مراد ہے غیر مسلم اقوام میں خدا کا پیغام پہنچانا۔ میں نے بار بار واضح کیا ہے کہ مسلمانوں میں جو بھی کام ہوگا، جو بھی جماعتیں دوڑیں گی، ان جماعت کا جو اصل کام ہے وہ اصلاحی کام ہے، تذکیری کام ہے۔ دعوت اور شہادت غیر مسلموں میں کام کرنے کا عنوان ہے اور یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو ہم نہ سمجھیں تو قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور سے اعلان کیا دو باتیں، اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ پر ہم دوسری قوم کو اٹھا لیں گے، اس سے کام کر لیں گے، اگر کام لے لیں گے، اگر مومنین کام نہیں کریں گے تو ہم فاسق اور فاجر سے مدد لیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر مومنین اور مسلمین یہ کام نہ کریں، خدا کا پیغام تمام انسانیت تک نہ پہنچائیں، تو پھر اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہے، یہ عذاب کی سب سے بدترین شکل ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے، کچھ چیزیں تھیں جو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ جن لوگوں کو پچھلے جمعہ کے بھی خطاب کو سننا، چونکہ وہ تمام خطاب کو جب آپ ملائیں گے تب آپ کے سامنے پوری بات کھلے گی۔
تو سینٹر فار پیس اینڈ آبجیکٹیو اسٹڈیز کا جو آفیشیل چینل ہے cpos.india، اس پہ وہ پچھلے خطاب بھی موجود ہوں گے، وہ دیکھیے، آج کے جمعہ کی تقریر سنیے اور پھر یہ دیکھیے کہ ہمیں اپنے سماج کو کس رخ پر آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک نوجوان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دے، ہم تمام نوجوان کو اپنی زندگی کو سنوارنے اور خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔